نبوت کی حفاظت کی جائے۔ بولیے کیا مقصد ہے؟ حضور کے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی جائے اور اس کے لیے اپنا کردار ادا کیا جائے۔ یہ ہفتہ وار محفل ہوتی ہے اور اس محفل کا ایک رول یہ ہے کہ یہ جو آپ ساؤنڈ سسٹم دیکھ رہے ہیں، یہ لائٹنگ دیکھ رہے ہیں، یہ بیک گراؤنڈ کا سامان دیکھ رہے ہیں، یہ سارا ہمارا اپنا ہے۔ آپ اگر ختم نبوت کی محفل کروانا چاہتے ہیں یونس ٹاؤن میں، اپنی گلی میں، اپنے گھر کے سامنے، تو آپ کا محفل کا یہ جو سارا خرچہ ہے یہ بالکل زیرو ہے، کوئی خرچہ نہیں اس کا، نہ ساؤنڈ کے کوئی پیسے ہیں، نہ لائٹنگ کے، نہ یہاں پر نعت پڑھنے والے نعت خان کے، نہ یہاں پر تلاوت کرنے والے کی تلاوت کے، نہ اتنے شاندار خطیب جن کو آج آپ نے سنا ہے، ایسے خطیب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے بغیر کچھ لیے آتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سادہ سا لنگر دینا ہے، وہ بھی اگر آپ دے سکیں۔ اگر آپ نہیں دے سکتے اور خواہش ہے محفل کروانے کی تو انشاءاللہ العزیز لنگر کا انتظام بھی ہم خود ہی کر لیں گے۔ ختم نبوت پر پہرا دینا یہ کس قدر ضروری ہے اور اس کی کس قدر اہمیت ہے۔ میں اہل بیت اطہار کے ذکر کی محفل ہے تو میں اہل بیت اطہار کے عمل سے ہی آپ کو ختم نبوت کی اہمیت سمجھا دیتا ہوں۔ میدان کرب و بلا ہے، میدان ہے کرب و بلا کا، دن ہے 10 محرم کا، وقت ہے صبح فجر کا۔ امام علی مقام نے اپنی آخری باجماعت نماز جو ادا فرمائی ہے یہ اس نماز کے بعد کا واقعہ ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ نماز 10 محرم کو فجر کی نماز یہ ہم نے مشاہدہ میں پڑھی۔ کس میں پڑھی؟ مشاہدہ میں۔ گویا نماز کے سجدے تو کربلا کی زمین پر ہو رہے تھے لیکن وہ سجدے اصل میں اللہ رب العزت کے عرش پر کیے جا رہے تھے۔ نماز کے بعد امام علی مقام آخری دفعہ یزیدی لشکر کے سامنے آئے اور اپنا آخری خطاب یزیدی لشکر کے سامنے کیا، اور امام علی مقام نے فرمایا یزیدیوں تم مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہو، جو نہیں جانتا وہ بھی سن لے کہ میں آخری نبی کا آخری نواسا۔ آپ نے غور نہیں کیا جملے پہ، حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں آخری نبی کا آخری نواسا ہوں۔ حالت کیا ہے؟ اور اس حال میں بھی حضرت امام علی مقام حضور کے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ اہل بیت اطہار کے ذکر کی مجلس ہے تو ان کا ذکر سارا خیر ہی خیر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے قربانیاں حضرت امام علی مقام کے آبان و انصار میں تھی۔ حضرت امام علی مقام کے ایک بڑے عاشق تھے حضرت حبیب ابن مظاہر۔ آپ جب میدان کربلا میں کفار کے ساتھ لڑے اور لڑتے ہوئے جب زمین پر گرے تو آپ کی آنکھیں آخری سانسیں چل رہی تھی، تو آپ کے ایک ساتھی حضرت مسلم بن اوسجا اسدی آپ پاس آئے اور کہا کہ بھائی حبیب ابن مظاہر تجھے شہادت کی مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا حبیب ابن مظاہر دیکھو نا کیسا ماجرا ہے، ہمارے ہاں مرنے والے سے، شہید ہونے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے تیری کوئی آخری خواہش یا تیری کوئی وصیت ہے تو مجھے بتا دے۔ کہا بھائی حبیب ابن مظاہر آج میں تجھ سے تیری آخری وصیت نہیں پوچھ سکوں گا، اس لیے کہ مجھے خبر ہے کہ تیرے بعد میں بھی تیرے پیچھے آنے والا ہوں۔ لیکن حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا بھائی مسلم بن اوسجا میں تجھے پھر بھی وصیت اور نصیحت کروں گا۔ کہا کیا وصیت ہے؟ آپ نے امام علی مقام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس ہستی سے وفا کرنا۔ اور پھر صحابہ کرام نے وفا کی، وفا کا وہ منظر پیش کیا جسے
تاریخ کی بوڑھی آنکھیں ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ آج یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ صحابہ ساتھ کیوں نہ گئے، صحابہ اہل بیت اطہار کے شانہ بشانہ کیوں نہ لڑے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام ساتھ بھی تھے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام جنگ کرنے کے لیے گھر سے نہیں نکلے تھے۔ یہ تو ایک پرامن قافلہ تھا جو سوئے کربلا روانہ تھا، کیونکہ اگر جنگ کرنے جانا ہوتا تو جنگ کے میدان میں اپنی عورتیں اور بچے ساتھ لے کر نہیں جایا جاتا، اس لیے یہ ایک پرامن قافلہ تھا جس کو صحرا کے غنڈوں نے اور یزیدی غنڈوں نے اور ان کے ساتھیوں نے جن کو صحرا میں روک کر شہید کر دیا۔ اور حاضرین گرامی قدر، صحابہ کرام کی اور اہل بیت اطہار کی آپس کی جو محبت ہے، آج سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر اس کو بھی داغدار کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعے میں اس بات کا جواب دے دوں کہ آپ میں سے میں اگر سب سے پوچھوں کہ بتاؤ یزید سے محبت ہے یا نفرت ہے؟ بولو، نفرت ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی بندہ یزید کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھنا پسند کرے گا؟ بولیے، جواب دیجئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یزید سے ہم نفرت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ امام علی مقام اور آپ کے سارے خانوادے کو شہید کرنے والا تھا۔ اب کربلا کا وہ منظر نامہ اس کی طرف واپس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ اہل سنت کی کتابیں اٹھا لیں، اہل تشیع کی کتابیں اٹھا لیں، آپ کو ہر کتاب میں یہ بات ملے گی جو میں کرنے والا ہوں کہ اس جنگ میں مولا علی کے 5 بیٹے شریک تھے۔ بولیے کتنے بیٹے؟ 5 تن کی نسبت سے 5 بیٹے یاد رکھ لینا۔ 2 کا تذکرہ اکثر کیا جاتا ہے، ایک حضرت امام حسین، ٹھیک ہے، اور دوسرے حضرت عباس علمدار، جن کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ مولا علی کے 3 بیٹے اس جنگ میں شریک تھے، ان کے نام کیوں نہیں بتائے جاتے یا ان کے واقعات کیوں نہیں ملتے؟ اس راز کا جواب ان کے ناموں میں ہی ہے۔ حضرت مولا علی کے ایک بیٹے حضرت ابو بکر کے نام پر جن کا نام رکھا، وہ ابو بکر بن علی بھی اسی جنگ میدان کربلا میں شہید۔ مولا علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا، تیسرے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ آپ سے پوچھوں کہ یزید کے نام پر نام رکھو گے یا نہیں، تو آپ تو بڑے غیرت مند بن جاؤ اور کہو کہ ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم یزید کے نام پر اپنا نام، اپنے بچے کا نام نہیں رکھ سکتے۔ ارے کیا مولا علی کو اتنا بھی اپنے جتنا غیرت مند نہیں سمجھتے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کرام کے نام پر اس لیے رکھے کہ وہ ان صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کے نام پر بیٹے کا نام رکھا، عمر کے نام پر بیٹے کا نام رکھا، اور کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت مولا علی سے کسی نے سوال کیا اور کہا کہ حضور سنا ہے کہ جنت کے ٹکٹ آپ تقسیم کریں گے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ تو نے سچ سنا، جنت کے ٹکٹ میں ہی بانٹوں گا، لیکن پوری بات سن، اگلی بات سن، اور اگلی بات یہ ہے کہ جنت کا ٹکٹ صرف اسے دوں گا جس کے دل میں ابو بکر و عمر کی محبت۔ اور اہل بیت اطہار کا ذکر ہے، صرف ایک شہزادے کی شہادت کا تذکرہ کر کے میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ وہ شہزادے ہیں حضرت امام حسن کے، سبحان اللہ کہنا چاہیے حضرت امام حسن کے نام پر۔ وہ شہزادے کس کے ہیں؟ حضرت امام حسن کے، جن کے بارے میں آتا ہے الحسن اشبہ برسول اللہ ما بین صدر والرأس، کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن
ان دونوں شہزادوں کا جو حسن تھا، ایک کا سر سے لے کر ناف تک اور دوسرے کا ناف سے لے کر پاؤں تک، دونوں شبیہ مصطفیٰ تھے۔ اور بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے لوری لکھی ہے جو حضرت ابو بکر حضرت امام حسن کو دیا کرتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ آپ حضرت امام حسن کے نام پہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ وہ لوری لکھی ہے، اور وہ لوری کیا ہے؟ حضرت امام حسن جھولے میں ہے اور اس جھولے کو جھولا حضرت ابو بکر صدیق رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر نے کہ اے حسن، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، تو تو سارے کا سارا شبیہ مصطفیٰ ہے۔ یہ لوری حضرت ابو بکر حضرت امام حسن کو دے رہے۔ یہ شہزادے ہیں حضرت امام حسن کے، نام ہے قاسم۔ کیا نام ہے؟ قاسم۔ حضرت قاسم بن حسن بن علی میدان کربلا میں آئے نا، تو راوی لکھتے ہیں ایسے لگا کہ جیسے چاند زمین سے اتر کر میدان کربلا میں آ گیا۔ اتنا سونا نوجوان، اور کہتے ہیں کہ آپ جب میدان میں آئے، عمر کیا ہے؟ 15-16 سال عمر ہے۔ آپ نے یزیدیوں کے پشتے لگا دیے، یزیدی آگے بڑھ کر آپ سے بھاگنے لگے۔ جب یہ منظر دیکھا شمر نے، تو شمر نے ارزق سے کہا کہ حضرت قاسم مجتبی کے مقابلے میں جائے۔ ارزق، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ارزق اتنا ماہر اور پختہ جنگجو تھا کہ یہ 1000 سپاہی کے مقابلے میں اکیلا ہی کافی تھا۔ تو ارزق نے شمر سے کہا کہ اس چھوٹے سے بچے کے مقابلے میں جانا میری بہادری کی توہین ہے۔ میرے 5 بیٹے ہیں، میرے 5 بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا بھی اس کا سر لا سکتا ہے۔ لہذا حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم کے مقابلے کے لیے جب شمر نے کہا نا ارزق سے، تو ارزق نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو شمر نے ایک جملہ بولا اور کہا کہ ارزق، ان کی عمر پر نہ جانا، یہ دیکھو کہ یہ خون کس کا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا نظر آتا ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، بہرحال ارزق نے مقابلے میں جانے سے گریز کیا اور اپنے بیٹے کو حضرت قاسم مجتبی کے مقابلے میں بھیجا۔ حضرت قاسم نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پہلے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ دوسرا بیٹا مقابلے میں گیا، حضرت قاسم نے دوسرے بیٹے کو بھی واصل جہنم کیا۔ ایک کے بعد ایک بیٹا حضرت قاسم کے مقابلے میں جاتا رہا اور جہنم واصل ہوتا رہا۔ جب ارزق کا 5واں بیٹا واصل جہنم ہوا تو اب ارزق پریشان ہوا اور رجز بڑھتا ہوا میدان کربلا میں اترا۔ تو حضرت امام حسن کے سامنے، حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم مجتبی کے سامنے جب آیا تو آپ نے فرمایا کہ ارزق، ذرا بتانا کیا کہہ رہا تھا شمر کے سامنے کہ میں اس بچے کے مقابلے میں کیوں جاؤں؟ آپ نے فرمایا ہوش کر اور دیکھ، اب تیرے سامنے علی کا خون کھڑا ہوا۔ حاضرین گرامی قدر، حضرت قاسم مجتبی نے کہا کہ ارزق، تھوڑا سا دکھ آیا ہے اور دیکھ تیرا چہرہ حواس باختہ ہے۔ کہا دیکھ حضور کی اہل بیت کو کہ صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں مگر جانتے ہیں کہ تلوار کیسے چلانا ہے۔ تو حضرت قاسم مجتبی آگے بڑھے اور وہ جو 1000 پر بھاری تھا جنگجو، آپ نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ ارزق 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب شمر نے کیونکہ بھیجا خود ہی تھا، لیکن ارزق کی وہ بات شمر کے ذہن میں تھی۔ جب ارزق واصل جہنم ہوا
تو شمر ساتھ بیٹھے لوگوں کو کہنے لگا دیکھو اس کو کتنا گھمنڈ تھا اپنی بہادری پر، دیکھو علی کے پوتے نے اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے رکھا۔ اور پھر شمر نے کہا کہ ان سے موازنت طلبی نہ کرنا، اکیلے ان شیروں کے سامنے مقابلہ نہ کرنا، اگر ان کو قابو کرنا ہے تو یک بارگی حملہ کرو، اور ارد گرد سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے فوجیں چڑھی، اور حضرت قاسم مجتبی اپنے گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ اور کربلا کے دیگر شہیدوں میں اور حضرت قاسم مجتبی کی شہادت میں یہ فرق تھا کہ کربلا کے باقی شہید تو جب شہید ہوتے گلے پہ زخم آتا، سینے پہ زخم آتا، لیکن حضرت قاسم مجتبی کربلا کے ان مظلوم شہیدوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ آپ کی شہادت کے وقت آپ کا پورا جسم سلامت نہ تھا۔ جب آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تو آپ نے اپنے چچا کو آواز دی اور کہا یا عمّا، اے چچا جان۔ زمین پر تشریف لائے۔ کربلا کے دیگر شہیدوں کو تو امام علی مقام اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر جاتے، لیکن قاسم مجتبی کا جسد انور اس حالت میں نہ تھا کہ اسے اپنے کندھے پر لاد کر امام علی مقام اپنے خیمے میں لے کر جاتے۔ پھر آپ نے آپ کے پورے جسم کو اکٹھا کیا، بازو کسی طرف تھے، آپ کے پیر مبارک کسی طرف تھے، سر مبارک کسی طرف تھا۔ حضرت قاسم مجتبی کے پورے جسد کو اکٹھا کیا گیا اور امام علی مقام آپ کو کسی گٹھڑی میں باندھ کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر آپ اپنے خیمے میں لے کر آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اہل بیت اطہار کے ذکر کی برکت سے ہماری دنیا و آخرت بہتر فرمائے۔ بارے دیگر میں آج کے جو میزبان ہیں عابد بھائی، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ذکر امام علی مقام کی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا گیا، اور یہ بھی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جیسے ذکر امام علی مقام کی مجلس کا انعقاد کیا گیا، جلد ختم نبوت کی محفل کا بھی انعقاد کیا جائے تاکہ انشاءاللہ ختم نبوت کا یہ جو عقیدہ ہے اس کو دیگر لوگوں تک پہنچانے میں مدد مل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔